دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کر دو، کھپا دو، صرف کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں کہ اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے خلافت دیا جانے والا۔ یہ میں کیوں ترجمہ اس طرح سے کر رہا ہوں، اس کی وضاحت بعد میں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ انفاق کے لفظ کو سمجھ لیجئے، اگرچہ کثرت استعمال سے اس سے مراد لی جاتی ہے انفاق مال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عربی محاورے کی روح سے بھی یہ جان کھپانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو جان اور مال کھپا دو، جو جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ صف میں کہا گیا ہے کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے، یہاں کہا گیا جان اور مال کھپا دو۔ تو انفاق، نفقہ، کسی شے کا خرچ ہو جانا، ختم ہو جانا، یہاں تک کہ کھپ جانا، مر جانا۔ نفقۃ الدراہم، پیسے خرچ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور نفق الفرس، گھوڑا مر گیا یا مارا گیا، کام آ گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث نبوی میں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل بھی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بندے کی وَلَا ثَقَّلَ مِيزَانَ عَبْدٍ كَدَابَّةٍ تُنْفَقُ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کسی بندے کے نیک اعمال کے پلڑے کو زیادہ بوجھل نہیں کرتی کوئی شے اس سے زیادہ، کہ جتنا بوجھل وہ ہو جاتا ہے اس جانور سے کہ جو اس کے لیے اللہ کی راہ میں کام آ گیا۔ یعنی آپ گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کر رہے تھے، ایک تیر آیا اور گھوڑے کی گردن میں لگا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ گھوڑا جو ہے یہ تمہارے اس نامہ اعمال کے پلڑے کے اندر آئے گا اب۔ اور یحمل علیہا فی سبیل اللہ، اگر وہ کام نہیں بھی آیا تو جس پر کہ سواری کر کے اللہ کی راہ میں جنگ کی گئی ہے یہ بھی گویا کہ تمہارے میزان کے اندر شامل ہوگا، اور یہ سب سے زیادہ شے ہوگی بھاری کر دینے والی تمہاری نیکیوں کے پلڑے۔ تو یہاں میں نے جو بات واضح کی اس کو سمجھ لیجئے کہ اگرچہ انفاق کے لفظ کا زیادہ اطلاق ہے مال خرچ کرنا، پیسہ لگانا، دولت صرف کرنا، مالی ذرائع استعمال کرنا، لیکن یہ یکساں طور پر اپنی اصل کے اعتبار سے، عربی محاورے کے اعتبار سے جان کھپانا، جان خرچ کرنا اور جان صرف کر دینا، جان دے دینا، جان قربان کر دینا، یہ تمام مراحل اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَأَنفِقُوا، خرچ کر دو، کھپا دو۔ اس کے لیے دو لفظ جو ہے وہ اچھی اردو اگر ہوگی تو ہم استعمال کریں گے، انفاق مال و بذل نفس، نفس کا خرچ کرنا، یہ بذل بھی آتا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ تو انفاق مال و بذل نفس یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو ان سب چیزوں میں سے جن میں کہ اس نے تمہیں مستخلف بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے استخلاف کہتے ہیں خلافت حاصل کر لینا، نیابت، خلافت حاصل کر لینا، اور یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے قرآن مجید کے فلسفے کے لیے کہ حضرت آدم کی تخلیق جو ہوئی تھی وہ خلیفت اللہ کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ خلافت کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، خلافت کہتے کسے کہ کوئی شے اور ایسی ہے کہ جس کا اصل مالک کوئی اور ہے لیکن وہ آپ کو دے دی گئی ہے امانت کے طور پر۔ سیاسی اعتبار سے اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ جیسے فرض کیجئے کہ ہماری جو اصل حکمران تھی ملکہ وکٹوریہ تھی، برطانیہ کی ملکہ، اب اس نے ایک وائسرائے دہلی میں کھڑا کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان ریلیشن کیا ہے؟ اصل حاکم ملکہ وکٹوریہ ہے، ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے یا جو بھی کوئی مرد کوئی بادشاہ ہے تو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کی طرف سے جو حکم آئے گا وائسرائے کا کام ہے اسے امپلیمنٹ کرنا، نافذ کرنا، اس میں وہ کوئی رد و بدل اپنی مرضی سے کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ لیکن جہاں اصل حاکم یا حاکمہ اگر اس کا کوئی حکم نہیں ہے تو یہاں پھر وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ جو ہے ایکسرسائز کرے کہ سلطنت کے مفاد میں زیادہ صحیح صورت کیا ہوگی، مجھے کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے، یہ اس کا اپنا پھر فیصلہ ہو جائے گا، وہ نافذ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خلافت کا مفہوم کیا ہے؟ اصل حاکم وہ ہے، پہلی 6 آیات میں 2 دفعہ آ چکا ہے، لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض۔ اصل حاکم تو اللہ ہے، لیکن انسان کو اس نے خلافت دی ہے۔
کہ اللہ کا جو حکم آئے اس کے رسول کے ذریعے سے اس کو تو نافذ کرے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کا اختیار 51% کیا 100% کو بھی حاصل نہیں۔ لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں اجتہاد کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، پوری طرح ایگزرٹ کرے، اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دیکھے کہ دین کا منشا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں بہتر شے کون سی ہوگی، لیکن اپنے اجتہاد کے مطابق پھر وہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہے۔ یہ ہے خلافت۔ اب اس خلافت کے اعتبار سے کہا گیا کہ یہ خلافت بھی تم نے خود حاصل نہیں کی ہے۔ استخلاف جو باب استفعال کا مصدر ہوا اس سے مستخلف ہوتا تو خلافت حاصل کرنے والا، یہ اس میں فاعل ہے۔ یہاں مستخلف آیا ہے، یہ اس میں مفعول ہے، جسے خلافت دی گئی۔ اب دیکھیے دو معنی جمع ہو گئے۔ اول یہ کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کے مالک تم نہیں ہو بلکہ تم امین ہو۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ چند روز کی ایک امانت ہے، باقی مالک تو ہر شے کا اللہ ہے۔ نمبر دو، یہ امانت بھی تم نے حاصل نہیں کی ہے، یہ امانت بھی تمہیں دی گئی ہے، تم پر امپوز کی گئی ہے، تم پر ٹھوسی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق کے تحت اس نے یہ خلافت تمہیں عطا کی ہے، تم عطا کیے گئے ہو۔ جعلکم مستخلفین فی، اب جعلہ پھر مزید تیسرے درجے میں تمہیں بنا دیا ہے مستخلف جن چیزوں کے اندر، ان میں سے لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو، خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ یہاں پہ اللہ کی راہ کے الفاظ نہیں آئے ہیں لیکن یہ آگے چل کر بات واضح ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو یوں سمجھیے کہ انہیں نٹشل ایک آیت میں وہ دو تقاضے بیان کیے جائے، یہ دو عنوانات آ گئے۔ آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو، انفاق مال بھی، بذل نفس بھی، ان تمام چیزوں میں سے جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مستخلف بنا دیا ہے۔ یہ استخلاف بھی تم نے خود حاصل نہیں کیا بلکہ تمہیں دیا گیا ہے۔